नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 10 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने हिदायत दी है कि रियासत में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर होने वाली तमाम गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स लगाना लाजमी है। इसके लिए 30 सितंबर की मोहलत दी गई है। गाड़ी मालिकान वेबसाइट पर जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। 2 पहिया की गाड़ियों के लिए फीस 320 से 380 रुपये तक, 3 पहिया की गाड़ियों के लिए 350 से 450 रुपये तक और 4 पहिया की गाड़ियों के लिए 590 से 700 रुपये और कमर्शियल गाड़ियों के लिए 600 से 800 रुपये तक मुकर्रर की गई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया है कि अगर किसी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न हो तो ऐसी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात को रोज इस वक्त सनसनी फैल गई जब बीआरएस के सीनियर कायद और बोधन के साबिक रुकन असम्बली अहमद शकील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक अहमद शकील के खिलाफ पुलिस की जानिब से लुक आउट नोटिस जारी की गई थी, जो एक सड़क हादसे से मुतालिक केस में मतलूब थे। ज़राए के मुताबिक अहमद शकील गुज़िश्ता चंद माह से दुबई में मुक़िम थे और अपने वालिदा के इंतकाल के बाइस तदफीन में शिरकत के लिए हैदराबाद वापस हुए थे। जैसे ही शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। ताहम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पुलिस ने इन्हें वालिदा की तदफीन में शिरकत की इजाज़त दी है। तदफीन के बाद तवक्को है कि अहमद शकील से बाज़ाब्ता तौर पर पूछताछ की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कांग्रेस बीजेपी को तेलंगाना में अपना असर रसूख बढ़ाने से रोकेगी। बुध को अहमदाबाद में एआईसीसी की मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर शदीद हमला किया। इन पर फ़िरक़ावाराना तक़सीम फैलाने, गोडसे नज़रिया की हिमायत करने और हिंदुस्तान की जमहूरी इक़्तिदार की बुनियाद गांधीयाई इक़्तिदार से गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरजमीन से बोल रहा हूँ। आने वाले इंतखाबात गांधी परिवार और गोडसे परिवार के दरमियान लड़ाई है। उन्होंने मुल्क भर के शहरियों और हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के कारकुनान पर जोर दिया कि वो इस गोडसे नज़रियात के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, जिसे फ़िरका परस्त बीजेपी फ़रोग़ दे रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी ने सारिफिन को इंतबाह दिया कि अगर वो पीने के पानी के हुसूल के लिए बरक़ी मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें न सिर्फ 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा बल्कि इनकी मोटरें भी जब्त कर ली जाएंगी। अशोक रेड्डी आज शहर में पानी की सरबराही के ज़िम्मन में अहदेदारों के जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पीने के पानी के हुसूल के लिए बरक़ी मोटर के इस्तेमाल के खिलाफ 15 अप्रैल से शहर में खुसूसी मुहिम चलाएँ और इस मुहिम को मोटर फ्री नल के पानी का नाम दे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि पानी को ज़ाया न करें। उन्होंने कहा कि शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी हो गई है। कई इलाकों में पानी के टैंकर्स की मांग में इजाफा हो गया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि आइंदा गर्मा में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ पार्टी के आला हुकाम ने गैर मुतवक्किल फैसला लिया है, जिसका बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से राजा सिंह की जानिब से दिए गए बयानात पर बीजेपी के आला हुकाम ने नाराजगी का इजहार किया। राजा सिंह का किशन रेड्डी को हदफ बनाकर किए गए तबसरों पर पार्टी हाईकमान से शिकायत की गई थी, जिसके बाद पार्टी की क़यादत ने इन बयानात पर रिपोर्ट तलब की थी। पार्टी में किए जाने वाले फैसलों पर राजा सिंह की जानिब से की जाने वाली तनकीद से बीजेपी की आला क़यादत नाखुश है। नामालूम अफराद ने बुध के रोज जिले नलगुंडी के चट्टुपल मंडल के अंकिरेड्डी गुड़म में एटीएम में घुसकर इससे नकदी चुरा ली। गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए इहाते में दाखिल हुए और नकदी लूट कर फरार हो गए। रच्चाकुंडा पुलिस ने एटीएम सेंटर से सुराग हासिल करने के लिए सुराग रसान टीम और फिंगरप्रिंट माहिरीन की खिदमत तलब की। अगरचे एटीएम में महफूज कुल रकम का अभी पता नहीं चल सका। पुलिस हुकाम को शुबा है कि मुलजिम ने इससे 20 लाख रुपये चोरी किए होंगे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बुध की रात शहर के मलकपेट में खानदानी तनाज़ात पर एक शख्स ने अपनी बहन को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मदन राव बुध की रात पुराना मलकपेट में वाक़ अपनी मां के घर गया। अपनी बहन लक्ष्मी 68 साल और बड़ी भाई सुदर्शन 70 साल के साथ किसी खानदानी मसले पर झगड़ा किया। पुलिस ने बताया कि गुस्से के आलम में मदन मोहन घर के किचन में गया, चाकू उठाया, फिर लक्ष्मी और सुदर्शन की तरफ भागा और उन पर अंधाधुंध हमला किया। बहुत ज़्यादा खून बहने से लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुदर्शन को चोटें आई और इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मदन मोहन को हिरासत में ले लिया। यह शख्स मुबैना तौर पर दिमागी सेहत के मसाइल में मुब्तला है। वो पहले भी इस तरह के एक केस में मुलविस था। शहर के कोकटपल्ली के प्रशांत नगर में वाक़ एक रिसाइकलिंग यूनिट में जुमेरात की सुबह एक बड़ी आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर हुकाम के मुताबिक आग प्रशांत नगर में वाक़ रिसाइकलिंग यूनिट में लगी। इतला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन के 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए, आग पर काबू पा लिया। हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ताहम असल वजह मालूम की जा रही है। माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।
جمعرات کی اولین ساعتوں میں بارش اور ژالہ باری نے ضلع سندھی پیٹ کے کئی حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناگنور منڈل میں سب سے زیادہ متاثر ہوا کیونکہ ناگنور کے دیہات میں زراعت اور باغبانی کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ صبح 3:30 بجے بارش شروع ہوئی جب کسان گہری نیند میں تھے۔ زراعت اور باغبانی کے عہدیداروں نے پالما کولا اور ناگنور منڈلوں میں تباہ شدہ کھیتوں کا دورہ کیا۔ BRS لیڈر جاپا سریکانت ریڈی نے حکومت پر زور دیا وہ کسانوں کو معاوضہ دینے کے لیے فصلوں کے نقصانات کا تخمینہ لگاتے ہوئے معاوضہ ادا کرے۔ حیدرآباد کی ایک 22 سالہ خاتون فلپکارٹ کی جعلی جاب ویب سائٹ سے 3 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان کر گئی۔ اس نے فرضی فلپکارٹ سے وابستہ پورٹل کے نمائندے ظاہر کرتے ہوئے دھوکہ دہی کرنے والوں کو 3,56,000 روپے ادا کیے۔ حیدرآباد کی خاتون گلوبل آن لائن جابز فرم فلپکارٹ انٹرنیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا جس میں پارٹ ٹائم جاب کی پیشکش کی گئی۔ اس پیغام میں ایک مشکوک ویب سائٹ کا لنک بھی شامل تھا جہاں اسے 200 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کرنے کو کہا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے 100 روپے کا کمیشن ملا جو اس کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اسکیم کو اصلی ظاہر کرنے کے لیے اسکیمرز نے اسے سوشل میڈیا کے VIP گروپ میں شامل کیا جہاں کمائی کے من گھڑت اسکرین شاٹس کا اشتراک کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ متاثرہ نے متعدد ادائیگیاں منتقل کی۔ کل ادائیگیاں 3,56,680 روپے تک پہنچ گئی۔ جب اس نے اپنی کمائی واپس لینے کی کوشش کی تو دھوکہ بازوں نے پروسیسنگ فیس اور ٹیکسز کی ادائیگی کے لیے اضافی ادائیگیوں کا مطالبہ کیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس نے حیدرآباد سائبر کرائم پولیس میں شکایت درج کرائی۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول کے اڈیولی دیول پلی گاؤں میں گزشتہ سب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بیوی کے کردار پر شک کرتے ایک شوہر نے اس کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ نرسا کماری کی شادی اسی گاؤں کے رہنے والے بالا سیدلو سے ہوئی۔ سیدلو کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا۔ اسی شک کی بنا پر اس نے رات کو گھر میں سوتے وقت بیوی پر چاقو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے واردات پر پہنچ کر جانچ کا آغاز کر دیا اور شوہر کو حراست میں لے لیا۔ چیف جسٹس سنجے کھنہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ 16 اپریل کی وقت ترمیم ایکٹ 2025 کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جسٹس سنجے کمار کے وی وشوناتھن بھی درخواستوں کی سماعت کرنے والی بینچ کا حصہ ہیں۔ مرکز نے منگل کو عدالت عظمیٰ میں ایک کیویٹ داخل کیا۔ اس معاملے میں کوئی حکم جاری کرنے سے پہلے سماعت کی درخواست کی۔ ترنمول کانگریس کی شعلہ بیان رکن پارلیمنٹ مہوا مترا نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ورکرز اور بعض ہندوتوا گروپ نے قومی دارالحکومت کے چترنجن پارک کے قریب بنگالی برادری کے ارکان کو مچھلی کھانے پر دھمکیاں دی ہیں۔ مہوا مترا نے منگل کے روز اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس واقعے کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی زعفرانی بریگیڈ BJP غنڈوں کو دہلی کے چترنجن پارک کے مچھلی خور بنگالیوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے دیکھیں۔ گزشتہ 60 سال میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ اس ویڈیو میں لوگوں کے گروپ کو مچھلی بیچنے والوں کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ مندر کے قریب اپنی دکانیں نہ کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ مندر کے قریب مچھلی بیچنے سے مندر ناپاک ہو رہا ہے کیونکہ سناتن دھرم میں زندہ چیزوں کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ علاقے میں واقع لاتور ضلع کے روہینہ گاؤں کے دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک خفیہ منشیات میفیڈرون تیار کرنے والی فیکٹری کا پردہ فاش کیا۔ تحقیقات کے دوران 5 افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہے۔ یہ تمام افراد فیکٹری میں میفیڈرون کی غیر قانونی تیاری میں براہ راست ملوث پائے گئے۔ بعد ازاں ایک تیز اور منظم تعاقب میں مزید 2 افراد کو ممبئی سے گرفتار کیا گیا جن کی شناخت فائنانس اور ڈسٹریبیوٹر کے طور پر کی گئی۔ DRI حکام کے مطابق تمام گرفتار شدگان نے میفیڈرون کی تیاری، مالی معاونت اور اسمگلنگ میں اپنے کردار کا اعتراف کر لیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں 2 مختلف مقامات پر 2 افراد کو گایوں کے ساتھ غیر فطری جنسی فعل انیچرل سیکس کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد عوامی غصے میں اضافہ ہوا اور ہندو تنظیموں نے سخت احتجاج کیا۔ یہ پہلا واقعہ اندور شہر میں سامنے آیا جہاں ایک شخص کی گائے کے ساتھ بدفعلی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی مقامی گورکشک ہندو تنظیموں نے احتجاج شروع کر دیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر نزدیکی عمارتوں میں نصب CCTV کیمروں کی جانچ کی جس سے واقعے کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد پولیس نے ملزم کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص کا نام وجے اہروار بتایا گیا جو اندور کے ایک فیکٹری میں مزدور کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہندو سینا نے بدھ کو سپریم کورٹ میں وقت ترمیم ایکٹ 2025 کی حمایت کرتے مداخلت کی درخواست کی۔ یہ اقدام اس پس منظر میں سامنے آیا جب وقف ایکٹ 1995 میں متعارف کرائی گئی ترامیم کے آئینی جواز کو چیلنج کرتے سپریم کورٹ کے سامنے متعدد عرضیاں دائر کی گئی۔ ہندو سینا کے قومی صدر کی طرف سے داخل کردہ تازہ ترین درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ ترامیم دستور ہند کی اسکیم کے مطابق ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے BJP پر سخت حملہ کیا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے MLA مہراج ملک پر
بی جے پی کا حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ بی جے پی کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ معراج ملک صرف عوام کے مسائل پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ بی جے پی عوام کی آواز کو نہیں روک سکتی۔ نئی دہلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایئر انڈیا ایکسپریس کے 28 سالہ نوجوان پائلٹ ارمان طیارے کی کامیاب لینڈنگ کے فوراً بعد دل کا دورہ پڑنے سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پائلٹ ارمان کل سری نگر سے دہلی کی طرف پرواز کر رہے تھے اور انہوں نے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارے کو بحفاظت اتارا۔ ذرائع کے مطابق طیارے کی لینڈنگ کے بعد جب وہ ایئرپورٹ کے ڈسپیچ آفس پہنچے تو ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ اچانک غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ فوری طور پر انہیں اسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ پائلٹ کے ساتھی عملے نے بتایا کہ ارمان نے دوران پرواز بھی طبیعت کی خرابی محسوس کی تھی اور وہ خیر کر چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے طیارے کو بحفاظت منزل تک پہنچایا۔ پنجاب کے ضلع ترن تارن میں دو دیہاتیوں کے درمیان تنازعہ حل کرنے کی کوشش کے دوران ایک پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ان کے دو ساتھی زخمی ہو گئے۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان تصادم کی اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر چرنجیت سنگھ کمیٹی ٹیم کے ساتھ گاؤں کوٹ محمد خان پہنچے تھے۔ طویل عرصے کے بعد کرکٹ اولمپکس میں واپسی کرنے جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے تصدیق کی ہے کہ 2028 میں ہونے والے LA اولمپک گیمز میں 6 ممالک کی کرکٹ ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس دوران مردوں کی 6 اور خواتین کی 6 کرکٹ ٹیمیں اولمپکس میں شرکت کریں گی۔ معلومات کے مطابق LA اولمپک گیم 2028 میں کرکٹ میچز T20 فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔ اس دوران 90 مرد اور 90 خواتین کو کرکٹرز کو کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ تمام ٹیموں کو اولمپک گیمز میں اپنے 15 کھلاڑیوں کو میدان میں اتارنے کی اجازت رہے گی۔ مائیکروسافٹ کے 2 ملازمین بشمول ہندوستانی نژاد وانیا اگروال جنہوں نے کمپنی کی 50ویں سالگرہ تقریب کے موقع پر تقریب میں احتجاج کرتے ہوئے مداخلت کی تھی جس کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر کمپنی پر اسرائیلی فوج کے ساتھ تعلقات کے ذریعے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو فعال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگروال نے مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے دوران CEO ستیا ناڈیلا کی تقریر میں ڈرامائی مداخلت کے بعد اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا۔ انہوں نے استعفیٰ کا ای میل کمپنی کے 3 CEOs اور ہزاروں ساتھیوں سے شیئر کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجھے استعفیٰ دینے پر فخر نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں۔ کمپنی میں میرا آخری دن 11 اپریل کو ہوگا۔ ڈومینیکن ریپبلک کے دارالحکومت سینٹو ڈومنگو میں ایک نائٹ کلب میں ہونے والے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 184 ہو گئی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق منگل کی رات دیر گئے 8 اپریل کلب کی چھت گر گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ملک کی مشہور گلوکارہ روبی پیریز کا لائیو کنسرٹ جاری تھا۔ لائیو پرفارمنس کے دوران اچانک کلب کی چھت گر گئی اور متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ملک کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سربراہ جان آئن مینوئل مینڈیس نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں لیکن زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کی امیدیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ ملبے سے صرف لاشیں ہی نکل رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چند دنوں قبل درجنوں ممالک پر وسیع پیمانے پر عائد کی گئے ٹیرف کے نفاذ کو اگلے 90 دنوں کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ٹرمپ نے اس اقدام کو اسٹریٹجک تبدیلی قرار دیا اور کبھی کبھار آپ کو لچکدار بننا پڑتا ہے۔ لوگ پریشان ہو رہے تھے اس لیے میں نے ان ممالک کو 90 دنوں کا موقع دیا۔ ٹرمپ کا فیصلہ ایک ہنگامی خیز ہفتے کے بعد سامنے آیا۔ یورپ اور ایشیا کے تقریباً تمام بڑی مالی منڈیوں پر اس کی منفی اثرات دیکھنے کو ملے تھے جس کے بعد عالمی کساد بازاری کے خدشات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بدھ کی رات کو ٹرمپ کے اس ڈرامائی اور غیر متوقع اعلان نے سرمایہ کاروں کو راحت دی ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں زبردست تیزی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور عالمی معیشت سے متعلق غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں سرگرم کارکنوں اور طلباء نے فلسطین کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے منظم کیے جبکہ اسرائیل غزہ پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطین کی خصوصی نامہ نگار فرانسسکا البانیس نے خبردار کیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اپنا تشدد جاری رکھے گا جب تک کہ کوئی اقدام نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو بچانے کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ 5 اور 6 اپریل کو پیرس کے مضافاتی علاقے پینٹن میں فلسطین پر منعقدہ 2 روزہ تقریب میں خطاب کرتے البانیس نے انادولو کو بتایا کہ اسرائیل نے جنوری سے شروع ہونے والی جنگ بندی کا کبھی احترام نہیں کیا۔ البانیس نے کہا کہ اسرائیل کا اپنی جارحیت روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
धोखा देने वाले एजेंट्स आज़मीन हज को ठगने और धोखा देने से भी गुरेज नहीं करते। इस सिलसिले में वज़ारत हज उमरा ने खबरदार किया कि हज के लिए गैर सरकारी इदारों से लेन देन न करें। मकामी आज़मीन भी हज पैकेजिंग की बुकिंग वज़ारत हज की वेबसाइट या नुस्ख पोर्टल से करें। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उमरा ने इमसाल फरीद हज की अदायगी के ख्वाहिशमंदों को सख्ती से हिदायत की है कि फ़र्जी हज कंपनियों से कबलदार रहें। बैरून मुमलिकत के आज़मीन हज अपने मुल्कों के सरकारी हज मिशन के ज़रिए हज वीज़े हासिल करें, जो कि दुनिया के 28-80 ममालिक में काम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ हज मिशन नहीं, वहाँ मुकीम हज के ख्वाहिशमंद नुस्ख हज पोर्टल के ज़रिए हज बुकिंग करा सकते हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।